آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور، میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور، میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں ہوں سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں ہوں سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور، میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جبا کا جام کوثر دے، جبا کا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے، جبا کا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے منور، میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں ہوں سایہ زلف دوتا کر دے۔ الرحمن الرحیم، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیچھے میٹھے اسلام بھائیو، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو روزانہ ہو کر بیٹھ جائیے، یا جس طرح آپ کو آسانی ہے اسی طرح بیٹھ کر نہایت ہی توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زبان انگلی وغیرہ سے کھیلتے ہوئے، زمین پر انگلی وغیرہ سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن بالوں وغیرہ کو سنبھالتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا، آپ اس کو لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا، جب حضرت سیدنا شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاگرد سے فرمایا، تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے پہلے کے بزرگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، کسی انجانے مسلمان بھائی کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے بھی اپنا خسارہ گوارا کر لیا جاتا تھا، جبکہ آج تو بھائی اپنے بھائی کو ہی لوٹنے میں مصروف ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دور اسلام کی یاد تازہ کرتی ہے، دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام پلاتی ہے۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے ساتھ
مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کے کارڈ پور کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل باتفعل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احترام مسلم کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ ایک بار پھر مدینہ منورہ کے دلکش و خوشگوار خوشبودار سدا بہار رنگ برنگے پھولوں سے لدا ہوا حسین گلزار بن جائے گا۔ اس حکایت سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا، جیسا کہ ہم آپ میں سے بھی ہوں گے کئی جو کاروبار کرتے ہوں گے، دکانیں ہوں گی کسی کی، تو مثال میری اگر کپڑے کی دکان ہے تو سامنے بھی کپڑے والی کی دکان ہے، تو اگر کسی کے پاس گاہک آنے کے بجائے سامنے والی دکان پہ چلا جاتا ہے تو ہمارے دل میں ایک عجیب سی نا حسد سی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار ادھر ہی سارے گاہک جا رہے ہیں، میری تو آ نہیں رہا، پتہ نہیں میرے پہ کسی نے کوئی ٹونا کر دیا، کوئی جادو کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایسا کریں کہ ہمارے پاس اگر گاہک آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سامنے دکان والے کے پاس گاہک نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے، بلکہ ہم کو چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ پیارے بھائی آج میری بڑی بکری ہوگی، آپ اس طرح کرو کہ وہ سامنے میرا بھائی ہے بیچارہ، اس کی کوئی صبح کی سیل نہیں ہوئی، اب یوں کرو، آپ یہی کپڑا اگر میرے سے لینا ہے یہ کپڑا اس سے لینا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین و دیگر ذوی الارحام یعنی جن کے ساتھ خون رشتہ ہو معاشرہ میں سب سے زیادہ احترام اور حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ اس کی طرف اب دھیان کم دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ عوام کے سامنے اگرچہ انتہائی منکسر المزاج اور ملنسار گردانے جاتے ہیں، مگر اپنے گھر میں بالخصوص والدین کے حق میں نہایت ہی تند مزاج اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ایسوں کی توجہ کے لیے عرض ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، نمبر 3 مردانی وضع بنانے والی عورت۔ بیان کردہ حدیث مبارک میں ماں باپ کو ایذا دینے والے کے ساتھ ساتھ دیوس کے بارے میں بھی وعید ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ دیوس اس نادان مرد کو کہتے ہیں جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کس کس غیر مرد سے ملتی ہے۔ یاد رکھیے دیگر نامحرموں کے ساتھ ساتھ تایا زاد، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، چچی، تائی، ممانی، بہنوئی، خالو اور پھوپھا، نیز دیور، جیٹھ اور بھابھی کے درمیان شریعت نے پردہ رکھا ہے۔ اگر بیوی ان سے بے تکلف رہے گی اور ان سے شرعی پردہ نہیں کرے گی تو جہنم کی حقدار ہے، اور شوہر اپنی استطاعت طاقت ہونے کے مطابق بیوی کو اس گناہ سے نہیں روکے گا تو شرعاً وہ دیوس ہے، اور دیوس جہنم کا مستحق ہے، لہٰذا وہ ابتداءً جنت سے محروم رہے گا۔ جو علانیہ دیوس ہے وہ فاسق معلن ناقابل امامت و مردود شہادت ہے۔ یہاں پر دیوس کے بارے میں بتایا کہ دیوس اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں یا میرے سامنے کس غیر مرد سے ملتی ہے۔ یہاں پر ایک بتا دوں کہ غیر مرد سے مراد کیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیور اور جیٹھ اس چیز کو ان کو غیر مردی سمجھا جاتا ہے۔ مثال ایک میں دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ مثال ہے گھر کے اندر کسی نے دستک دی، اندر سے آپ کسی کی بچوں کی ماں ہے، وہ پوچھتی ہے جی کون؟ تو باہر اگر کوئی غیر مرد ہوگا جو رشتہ دار نہیں، جاننے والے نہیں ہیں اس کو، تو بیوی جو ہماری بیوی ہوگی یا ہماری گھر والی ہوگی وہ تھوڑا ہچکچائے گی، غیر مرد وہ باہر سے دروازہ نہیں کھولے گی، بولے گی کیا کام اجی آپ وہ فلاں آپ بچوں کے ابو سے ملنا ہے، تو وہ اگر نہیں ہے گھر میں تو وہ کہتے کہ گھر میں نہیں، بات ختم ہوگی، وہ باہر سے چلا جائے۔ لیکن جب دیور آتا ہے یا جیٹھ آتا ہے گھر کے اندر تو دستک دیتا ہے، تو وہی بھابھی دروازہ لوگ جب پوچھتی ہے کون ہے تو باہر سے آواز آتی ہے جی فلاں،
میرا خالد ہوں، عثمان. اب جیٹھ اور دیور کا نام سنتے ہی وہ فوری دروازہ کھول دیتے. اب نہ اس کو دوپٹے کی فکر کہ میں سر ڈھانپ لوں، نہ اس کو مطلب کہ یہ ذہن میں کہ میرے کے ساتھ پردہ ہے، میری شریعت نے پردہ رکھا ہے. ہنس کے باتیں کرنا، مسکرانا، خواہ مخواہ باتیں، مذاق مسخری کرنا، تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے دیوس وہ دیور اور جیٹھ ہے، ان کا اور بھابھی کے درمیان پردہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دیوس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کے ساتھ ساتھ دیگر اہل خانہ مثلاً بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. والد صاحب کے بعد دادا جان اور بڑے بھائی کا رتبہ ہے کہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے. تاجدار رسالت، صاحب جود و سخاوت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر. آج بھی اس طرح ہوتا ہے. آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جن کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو شریعت کی طرف سے جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان سے ثابت ہو رہا ہے کہ بڑا بھائی والد کی طرح ہو. تو ہمیں جس طرح والد کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں بڑے بھائی کا بھی احترام کرنا چاہیے. بڑا بھائی، اور ایک جگہ پہ چچا کا بھی ذکر کہ چچا باپ کی طرح، چچے جی کا بھی احترام کرنا چاہیے اور بڑے بھائی کا بھی احترام کرنا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں. انہیں ماڈرن بنانے کی بجائے سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائیں. ان کے اخلاق سنواریں، بری صحبت سے دور رکھیں، سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. فلموں، ڈراموں اور برے رسم و رواج والے گانوں سے بھرپور یاد الہی سے دور کرنے والے فحش فنکشوں سے بچائیں. آج کل شاید ماں باپ اولاد کے حقوق یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف دنیوی تعلیم، ہنر اور مال کمانا آ جائے. لباس اور بدن کو تو میل کچیل سے بچانے کا ذہن ہوتا ہے، مگر بچے کے دل اور اعمال کی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب دانۂ وجود منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے، وہ اس کے لیے 1 سا یعنی 3.25 کلو صدقہ کرنے سے افضل ہے. اور ارشاد ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، بچے کو اسکول کے اندر پڑھایا، پھر کالج کے اندر پڑھایا، یونیورسٹی کے اندر پڑھایا. یہ ذہن نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کسی جو دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے پوری کتاب کی طرح واضح ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھیجا جائے، مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، سفر کروایا جائے، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی مدنی قافلے کے اندر سفر کروائیں. یہ ذہن ہمارا آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہے. صرف کیا ذہن ہے کہ بچہ پڑھے، ٹھیک ہے، تھوڑا اس کو انگلش بولنا آ جائے، انگلش بولنا آ جائے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی انگریزی بولنا آ جائے، انگریزی کتابیں پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا یعنی دنیا کے اندر جو کام ہو رہے ہیں مطلب ڈاکٹری ہوگی، انجینئر وغیرہ، یہ آ جائے، بس اتنا تاکہ ان کی حد ہوتی ہے کہ کمانا آ جائے، اچھا پڑھ جائے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میرا بچہ دین کے معاملے میں سیکھے. اس کو جو ہے نا مدرسے کے اندر داخل کیا جائے، حفظ کروایا جائے، درس نظامی کروایا جائے. صرف ہنر سکھا دینا، پڑھا دینا، صرف اس کو مال کمانا آ جائے، دنیا کے اندر رہنا آ جائے، صرف اتنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی پرورش کے اندر یہ بھی حصہ ہے کہ اس کو دین کے معاملے میں کچھ نہ کچھ اس کی ہیلپ کی جائے، اس کو دین کے معاملے میں کچھ نہ کچھ سکھایا جائے. اگر خود نہیں آتا تو جن کو علم دین آتا ہے ان کے پاس بھیجا جائے، مدرسے میں بھیجیں، جامعات میں بھیجیں، مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی اسلامی طریقے کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افسوس آج کل ہم میں سے اکثر کے گھروں میں مدنی ماحول بالکل نہیں ہے. اس میں کافی حد تک ہمارا اپنا بھی قصور ہے. گھر والوں کے ساتھ ہمارے دین یہاں بے تکلفی، ہنسی مذاق، طلاق اور بد اخلاقی اور حد درجہ بے توجہی وغیرہ اس کے اسباب ہیں. عام لوگوں کے ساتھ تو ہمارے بعض اسلامی بھائی انتہائی عاجز مسلم سے پیش آتے ہیں، مگر گھر میں شیر ببر کی طرح دھاڑتے ہیں. اس طرح گھر والوں میں وقار قائم ہوتا ہی نہیں اور وہ بیچارے اصلاح سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں. خبردار، اگر آپ نے اپنے اخلاق نہ سنوارے، گھر والوں کے ساتھ عاجزی اور خندق پیشانی کا مظاہرہ کر کے ان کی اصلاح کی کوشش نہ فرمائی تو کہیں جہنم میں نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید
پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کے تحت خزانہ عرفان میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر گھر والوں کو نیکی کی دعوت، نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بات بات پر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان سے رشتہ توڑ ڈالتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ اگرچہ رشتہ داروں ہی کا قصور ہو، سلو کر کے خود پہل کریں اور خندہ پیشانی کے ساتھ مل کر ان سے تعلقات سنوار لیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی مصلحت مانے ہے تو بے شک سلوح نہ کریں۔ یہاں پہ شرعی مسئلہ سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ مثلا ہم سنی ہیں الحمدللہ، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ویسے بھی ان سے تعلق رکھنا ہمارا ویسے بھی حرام ہے، ان سے تعلق رکھنا ہمیں ویسے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اگر رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کا کسی دوسرے فرقے سے تعلق ہے تو ان سے دور ہی رہنے میں عافیت، صلح نہ کی جائے بلکہ اسی طرح ہی رہا جائے، ٹھیک ہے۔ جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو اب یتیم کے حکام ختم ہو گئے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ عز و جل کے لیے ہاتھ پھیرے، جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے مقابل اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح سبحان اللہ۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے یتیم لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا آگے کی طرف لے آئے اور بچے کا باپ ہو تو ہاتھ پھیرتا ہوا گردن کی طرف لے جائے۔ اگر یتیم بچے کی والدہ فوت ہو جائے اس کی صورت میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ پھیرتا ہوا پیچھے سے آگے کی طرف لائے۔ اگر ماں زندہ ہے تو سنت یہ ہے کہ پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیرے، اور اگر باپ زندہ ہے تو آگے سے پیچھے گردن کی طرف ہاتھ پھیرے، کہ اس کی فضیلت ہے جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اس بال کے برابر اللہ تعالیٰ کو نیکی عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک میاں بیوی کا حوالے سے تھوڑی بہت انشاءاللہ سنیں۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائے۔ چنانچہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے، بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو، اور اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ معلوم ہوا کچھ نہ کچھ خلافی مزاج حرکتیں اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ صبر کرتا رہے۔ نبیوں کے سرور حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے۔ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو۔ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو بات بات پر اپنی زوجہ کو جھاڑتے بلکہ مارتے ہیں۔ ایک صنف نازک پر قوت کا مظاہرہ کرنا اور خواہ مخواہ روب جھاڑنا مردانگی نہیں ہے، بلکہ پرلے درجے کی نامردی ہے۔
اگرچہ عورت کی بوڑھ ہو تب بھی درگزر سے کام لینا چاہیے کہ جب عورت سے کثیر منافع بھی حاصل ہوتے ہیں تو اس کی نادانی پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد مومنہ عورت سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، اگر اس کی ایک خصلت بری لگے گی دوسری پسند آ جائے گی۔ پیٹی میں اس ٹائم میں دیکھا آپ نے کہ یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بندے کو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے یعنی اس کو عمدہ اخلاق والا فرمایا ہے کہ جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم طبیعت ہو۔ اگرچہ یہ چیز یہ عمل ہمارے لیے دشوار ہے کیونکہ مرد ہے نا وہ حاکم ہے، اس کا جو حاکم ہوتا ہے وہ ظاہری بات اپنا حکم چلاتا ہے، تو مرد کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہے کہ وہ اپنی عورت کے آگے نرم طبیعت ہو۔ اگر وہ عورت غلطی کرے اس کو جھاڑے نہ، اس کو ڈانٹے نہ۔ مثال اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس نے بستر کا ہی کہا کہ مجھے پانی لا دیجیے، تو مرد کے لیے یہ چیز بڑی دشوار ہوتی ہے کہ وہ عورت کو پانی پلائے۔ حالانکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے کے اندر فرما رہے تھے کہ جس طرح ہم دوسرے کے کہنے پر پانی پلا دیتے ہیں، کوئی چیز لا دیتے ہیں، کسی کے جو ہے نا وہ کام کے ساتھ ہاتھ بٹا دیتے ہیں، کام ساتھ کر دیتے ہیں، تو ہمیں بیوی کے ساتھ اپنی بچوں کی امی کے ساتھ بھی اس طرح کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح زندگی کے ہمارے کئی معاملات ہیں جو بیوی کے ساتھ گزرتے ہیں، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی منافع اس سے اٹھائے جاتے ہیں، اگر وہ برا بلا کچھ غلطی کر دے تو اس کی بجائے ڈانٹ بڑھ کرنے کے صبر کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی پیداوار، کیونکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اکیلے تھے، ان کے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ میرے لیے کوئی یعنی میری ہم جنس کوئی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ تو حدیث پاک کے اندر جو ٹیڑھی پسلی کی پیداوار فرمایا گیا وہ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو پسلی کی جو پیداوار ہے یعنی کہ غلطیاں کرے گی، اگر اصلاح کرنے میں لگ جاؤ گے، اس کو درست کرنے میں لگ جاؤ گے تو اس ہڈی کو اس پسلی کو توڑ بیٹھو گے، اور وہ کیا ہے؟ طلاق دیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب میاں صاحب زیادہ جھاڑتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، وہ بھی آگے سے لڑتی ہے، تو معاملہ بگڑتا ہے، آخر کار طلاق ہو جاتا ہے۔ اور طلاق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے جائز کام ہے، جائز کاموں میں سب سے جو ناپسندیدہ کام ہے وہ ہے عورت کو طلاق دینا۔ اگرچہ طلاق دینا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو سب سے ناپسندیدہ جائز عمل ہے، ناجائز نہیں، جائز عمل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ ہے مرد کا عورت کو طلاق دینا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو شادی شدہ ہیں، جو ان کے جن کی شادی بھی ہونے والی ہے، ان کے لیے بھی ایک درس ہے کہ عورت کی اگر خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو دور کرنے کی بجائے سمجھائیں ضرور، لیکن صبر کریں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، طلاق کا معاملہ تمام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہو گئے مرد کے حقوق، مرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر اگرچہ عورت کو نہیں لیکن خامن افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی بیوی کو جا کے یہ چیزوں کو بتانے لگا ہوں، یہ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرے، چاچے میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم سے زخم ہو، تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق کے شوہر ادا نہ کیا۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اگر غور کیا جائے۔ مثال ایک انگلی کے اوپر چھوٹا سا دانہ بنا ہے، اس کے اندر پیپ ہے، تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کو چاٹا جائے، ٹھیک ہے۔ تو خاوند کے حقوق اتنے زیادہ ہیں عورت پر کہ فرمایا گیا ہے کہ پاؤں سے لے کر سر تک پورے جسم میں زخم ہو، اس زخم سے پیپ نکل رہی ہو اور خون نکل رہا ہو، اور پورے جسم سے عورت اس تمام کے تمام کو بھی
چاٹ لے, تمام خون کو چاٹ لے, یہ نکل رہا ہے تو اس کو چاٹ, پھر بھی حق کے شوہر ادا نہیں ہو. یہ چیز کر تو کوئی نہیں سکتا, سمجھانے کے لیے کہ حق کے شوہر اتنا زیادہ ہے بیوی پر کہ وہ اتنا بڑا کام بھی کر نہیں سکتی, وہ کر بھی لے تب بھی کوئی ادا نہیں ہو سکتا. تو ہماری جو بچوں کی امی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بات بات پر روٹ کر لے کے چلی جانے والی عورت اس حدیث بات کو بار بار اپنے کانوں کو دہرائے اور دل کی گہرائیوں میں اتارے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, بیوی بغیر اجازت اس یعنی شوہر کے گھر سے نہ جائے. اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے, اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ظالم ہو. بعض خواتین اپنے شوہروں کی سخت نافرمانیاں اور ناشکریاں کرتی ہیں اور ذرا کوئی بات بری لگ جائے تو پچھلے تمام احسانات بھلا کر کوسنا شروع کر دیتی ہیں. جو اسلامی بہنیں بات بات پر لعنت ملامت کرتی اور خودکار برساتی رہتی ہیں, ان کو ڈر دینا چاہیے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار عید کے روز عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے خواتین کی طرف گزرے. فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا. خواتین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. بیٹے اسلام بھائیوں, ہر ایک کو چاہیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور بلا مسلط شرعی ان کے احترام میں کمی نہ کرے. ایک شخص نے حضور صاحبہ نور فیض گنجور شاہ گجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بعظمت میں عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے یوں یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ فرمایا جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا, اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا. اللہ اکبر. پڑوسیوں کی اس قدر اہمیت کے کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کے ذریعے ملے, مگر افسوس پھر بھی آج پڑوسیوں کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا. عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت اور ہر ماہ مدنی انعامات کا کارڈ جمع کروانے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بطفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی اور ان کے احترام کا ذہن بنے گا, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا محلہ باغ مدینہ بن جائے گا. تمام اسلام بھائی نیت کریں جب بھی موقع ملا انشاءاللہ عز و جل اپنی پڑوسی والدین جو عزیز و اقربا ہیں ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے حقوق سیکھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں یہاں پر بتانے لگے ہیں کہ بیٹھنے کے کیا آداب ہیں. جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آ کے بیچ میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے. جیسے کہ 2-3 بندے بیٹھے ہیں اور 2 آپس میں چیم گوئی کرنا شروع کر دیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کے لیے سرکیں اور جگہ کو اشارہ کریں, تھوڑا سا ہٹ جائیں. حضرت سیدنا واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ایک اپنی جگہ سے سرک گئے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جگہ کشادہ موجود ہے پھر بھی آپ سرک گئے ہیں, آپ نے سرکنے کی تکلیف کیوں فرمائی؟ فرمایا مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے. سوچے بیٹے ٹائم بھائیو, ہمیں بھی چاہیے کہ جب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی باہر سے آیا تو جیسے وہ بیٹھنے لگے تو تھوڑا سا آگے اونچی ہو جائے. یہ ایسا کرنا سنت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عمل فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم 3 ہو تو
دو شخص تیسرے کو چھوڑ کر چپکے چپکے باتیں نہ کریں جب تک مجلس میں بہت سے لوگ نہ آ جائیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ اس تیسرے کو رنج پہنچے گا کہ شاید میرے متعلق کچھ کہہ رہا ہے یا کہ مجھے اس لائق نہ سمجھا جو اپنی گفتگو میں شریک ہے. جمعہ کے دن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی صف جو ہے نا مکمل ہو چکی ہوتی ہے پہلی صف میں، تو بعد میں آنے والا جو ہے نا وہ گردنیں پھلانتا ہوا آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا آگے سنتے ہیں. جو لوگ جمعہ کو پہلے سے اگلی صفوں میں بیٹھ چکے ہوں دیر سے آنے والے کو ان کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. سرکار مدینہ منورہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلان کے وہ بروز قیامت جہنمیوں کا پل بنایا جائے. اگر ہم میں سے کسی نے ایسی غلطی کر لی ہو آج ہی یا پھر پہلے جو جمعہ اس میں ایسی غلطی کر لی ہو کہ صفیں بنی ہوئی ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ گردنیں پھلانتے ہوئے آگے چلے گئے، اس سے ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی توبہ کریں. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان جا گھسنا سخت بد اخلاقی اور احترام مسلم کی سراسر خلاف ورزی ہے. چنانچہ شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی کر دے، یعنی ان کے درمیان بیٹھ جائے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جو حلقہ کے بیچ جا بیٹھے ایسا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایسے بندے کو لعنت فرمایا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائے مگر بیٹھنے والے کشادگی کر دیا کرے. اس کا یہ ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں، تیسرا بندہ اگر بیٹھ رہا ہے تو بیچ میں گھسے نا، اجازت لے، اگر اجازت دے دیں تو بیٹھ جائیں، اگر اجازت نہیں ملے تو سائڈ میں بیٹھیں. دوسری صورت یہ ہے کہ دو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر کہہ دیں بیچ میں آ کے بیٹھ جاؤ پھر ٹھیک، لیکن بلا اجازت ایسا بیٹھ جانا اس کو جو ہے نا یہ سخت بے ادبی سخت بد اخلاقی کہا جائے. پیچھے بھی اسلامی بھائی جو کسی ضرورت سے مثلا استنجا یا وضو کرنے کے لیے یہ بھی مسئلہ سنیے کہ آج کل پہلی صف کا ثواب پانے کے لیے بعض لوگ پہلی صف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات وضو کرنے کے لیے نیچے چلے جاتے ہیں. اگر وہ استنجا وضو کے لیے واقعی یہ کوئی حاجت ہے اس کے لیے کپڑا رکھے جاتے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ جو ہے نا وہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی اور وہ جناب پہلے ہی کپڑا رکھ دیا کہ پہلے صاحب کو کوئی نہ بیٹھے تو وہ رکھ کے جناب گئے چلے اور 15-20 منٹ آ ہی نہیں رہے، ایسی صورت میں چادر ہٹا کر کوئی بیٹھ سکتے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام مؤذن ہے یا جو تکبیر پڑھنے والا ہے اس نے یا تراویح سننے والا سامنے ہے تو اگر یہ حضرات ہوں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کوئی چیز رکھ کے چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے آ کے قیامت پڑھنی ہوتی ہے، سامنے آ کر تراویح سننی ہوتی ہے، کوئی اور کھڑا ہو جائے تو پیچھے کرنا مناسب ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے احترام مسلم کے حوالے سے سنا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اپنی گھر والی اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، اسلامی طریقے کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مسجد کے آداب اور جمعہ کے آداب جو بیان ہوئے، جو خطبہ کے دوران جو ہے نہ پھلانکنے کے والے سے جو مدنی پھول بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان سب پر خود عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور دوران بیان جو غلطیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کی غیر سے تحریک دعوت اسلامی کے محکمے بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں.
تو عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کو اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی کا ذہن بنائیں. ہر اسلام بھی اپنے مدنی ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل جب بھی موقع ملا ہر مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل.